الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون پچھلی آیات میں نے عرض کیا تھا کہ شرک اور کفر کے ماحول میں توحید کا یہ مینارہ بلند ہوا، یعنی اسلام آیا جو توحید لے کے آیا۔ ظاہر ہے کہ شرک اور کفر میں توحید اور ایمان میں ان کے درمیان میں اختلاف شدید ہے اور ٹکراؤ لازم ہے۔ ٹکراؤ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وقت جب آدمی کے دل میں سچائی ہو اور حق کی تلاش ہو۔ حق اور ناحق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اس سے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ حق کو قبول کر لے، ناحق کو ترک کر دے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ مگر ہاں جھگڑا وہاں پیدا ہو جاتا ہے، ضد وہاں پیدا ہو جاتی ہے جہاں آدمی کی دنیا داری یا اس کی دولت یا اس کا ذریعہ آمدنی متاثر ہو رہا ہو کسی چیز سے۔ وہاں پر پھر ضد بھی پیدا ہو جائے گی، مخالفت بھی پیدا ہو جائے گی، دشمنی بھی آ جائے گی۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کیا تھا، مذاہب دو طرح کے ہیں، کچھ مذاہب حقہ ہیں اور کچھ مذاہب اختراعی ہیں، اپنے بنائے ہوئے۔ آسمان سے وہ مذاہب اتارے نہیں گئے، ان کا کوئی اصول اور قانون آسمانی نہیں ہے،
لوگوں نے اپنی عقل سے اپنی بدھی سے گڑھ کر کے مذہب کا ایک نقشہ بنایا اور اسی نقشے پر لوگوں کو چلنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ جو اختراعی مذاہب ہیں، یہ مذاہب صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، چونکہ ان مذاہب میں حق تو ہوتا نہیں، نہ حق کی تلاش ہوتی ہے، نہ اس کے ماننے والے حق پرست ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار ہمارا رہے، لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہماری پوجا ہو، ہماری عزت اور احترام کریں اور ہم کو لا کر کے دیں، ہم لے اور جو ہم کہیں اسی کو کریں۔ جتنے مذاہب غیر حقہ اور اختراعی ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان سارے مذاہب کا یہی محور ہے کہ ان کو دنیا ملنی چاہیے۔ لوگ آئیں گے، پوجا پاٹ کریں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے، اور چڑھاوا میں جو ہم کہیں گے وہ چڑھایا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے دولت کے آنے کا ذریعہ برقرار رہے گا، آمدنی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ تو حال ہے اختراعی مذاہب کا۔ رہ گئے مذاہب حقہ۔ مذاہب حقہ جو ہیں وہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے نہیں آتے، نہ کسی کی دنیا بگاڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ حق کی راہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اس کے ماننے والے جب تک ان کے اندر حق پرستی کا جذبہ رہتا ہے تب تک تو وہ مذہبی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ لیکن جب حق پرستی سے ہٹ جاتے ہیں، دنیا طلبی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے نظریات بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے نظریات ان اختراعی مذاہب والوں کے ہوتے ہیں، کہ وہ مذہب کو صرف آڑ اور ذریعہ بناتے ہیں اپنی آمدنی کا اور اپنے اقتدار کا۔ یہی حال ان مذاہب حقہ والوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ جب یہ دنیا دار ہو جاتے ہیں، حق پرستی کا جذبہ دل سے نکل جاتا ہے اور صرف دنیا پیش نظر ہوتی ہے، تو ان حق مذاہب والوں کا دل دماغ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ وہ مذہب کو صرف اپنے اقتدار اور اپنی آمدنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ حق کا قائم کرنا اور حق کا اعلان کرنا اور حق کا نفاذ کرنا یہ ان کے مقصد سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ یہود اور نصارہ، ان کے مذہب کا اگر آپ غیرانہ تجزیہ کریں، ان کے دین دھرم پر آپ نگاہ ڈالیں، تو ان کا حال بھی وہی ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو صرف اقتدار اور کرسی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر اقتدار اور کرسی نہیں ملتا تو گویا ان کا دھرم بیکار ہے۔ یہی نظریہ اور یہی تصور یہودیوں کا ہے اور یہی نظریہ اور تصور نصارہ کا بھی ہے۔
چنانچہ نصارہ نے اپنے مذہب کو صرف اقتدار کے لیے استعمال کیا، اسی طرح پھر سے یہودیوں نے بھی اپنے مذہب کو صرف اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ ملک گیری، ملکوں پر قبضہ کرنا، سلطنتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور کسی ملک کی دولت کو ہڑپ لینا، یہی ان کا اصلی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو جو اختراعی اور مصنوعی مذہب والے ہیں ان کا بھی یہی طور طریقہ ہے، اور جو مذاہب حقہ کے منحرف لوگ ہیں ان کا بھی یہی طور طریقہ ہے کہ وہ مذہب کو اپنی دولت کے لیے اور اپنی آمدنی کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مذہب حق جو آتا ہے وہ خدا شناسی سکھاتا ہے، وہ آدمی کو اللہ کی بندگی سکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ماحول بنانا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا، یہ مذہب حقہ کا کام ہوتا ہے۔ جب یہ اب دیکھیے ان کے تصور میں اور مذہب حقہ کے تصور میں فرق ہو گیا۔ ان کا دین دھرم اس لیے ہے کہ لوگ آمیں، ہماری آمدنی ہوتی رہے، ہمارا اقتدار قائم رہے، اور لوگ ہمارے ماتحت ہو کر کے ہمارے کہنے کے مطابق پوجا پاٹ، میلہ ٹھیلا اور جتنے مراسم ہیں وہ ادا کریں، تاکہ ہمارا حکم بھی چلتا رہے اور آمدنی بھی ہوتی رہے۔ یہ ان کا ہوتا ہے، ان کا نظریہ ہے، اور ان کا سمجھ لیجئے کہ ان کے مذہب کا یہی اصول ہے۔ مذہب حق آتا ہے تو نہ وہ دولت دینے کے لیے آتا ہے، نہ اقتدار دینے کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے اللہ کے بندوں کو بندگی سکھانے کے لیے، وہ آتا ہے اللہ کے بندوں کو خدا شناسی کرانے کے لیے، وہ آتا ہے لوگوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں چلانے کے لیے۔ ظاہر ہے اس میں نہ آمدنی کا کوئی سوال ہے، نہ اقتدار کا کوئی سوال ہے، نہ کرسی کا کوئی سوال ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت وہی مکہ مکرمہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اور اسلام کا مرکز بنایا تھا، انہی قریش نے جو اولاد اسماعیل تھے، انہی نے اس حرم شریف کو پورا کا پورا بت کدہ بنا دیا تھا، مرکز توحید کو مرکز شرک بنا دیا۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب سے بڑا بت ہبل تھا، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا گیا تھا۔ ساری دنیا پہلے سے بھی حج کرنے کے لیے حرم شریف آتی تھی، اور اب حج کیا ہوتا تھا؟ یہاں شرک ہوتا تھا، مگر آنے جانے کا سلسلہ تھا۔ دنیا بھر کے لوگ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اور ان کی آمدنی کا ذریعہ باقاعدہ چل رہا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق لوگ وہاں پر دان کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جو یہ کہتے تھے اسی کے مطابق لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو ان کا اقتدار بھی قائم تھا، آمدنی کا ذریعہ بھی بنا ہوا تھا۔ اب جب آیا اسلام
جب آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کے بالکل برخلاف ایک نظام قائم کر دیا، جس میں نہ کسی کی چودھراہٹ رہے گی، نہ کسی کا اقتدار رہے گا، اور نہ آمدنی کے ذرائع رہیں گے، اس لیے کہ جو مذہب حق لے کر کے آئے ہیں وہ مذہب حق خدا شناسی سکھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے آیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس میں نہ ذریعہ آمدنی رہ جائے گا اور نہ اقتدار رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ بس یہ ہے اصل میں مخالفت کی بنیاد۔ یہیں سے اہل مکہ حق کے دشمن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخالفت تھی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ اگر محمد کی چل گئی، محمد کا یہ لایا ہوا دھرم اور یہ مذہب چل گیا تو ہماری چراغی ختم، چڑھاوے کا آنا بند ہو جائے گا، پوجا پاٹ کے دروازے سب بند ہو جائیں گے، یہاں تو توحید سکھائی جائے گی، انسانوں سے ہٹ کر خدا کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا جائے گا۔ اب ہماری ساری آمدنی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے سارے قریش مکہ اس بات پر تل گئے کہ محمد کا لایا ہوا یہ نظام یہاں پر چلنے نہ پاوے۔ اگر آپ غور کریں اس وقت ہندوستان کے ماحول پر، مسلمانوں نے کسی کا کیا لیا ہے؟ آخر ان مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا دشمنانہ کردار کیوں ادا کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اجاڑا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، بڑے بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ان کو اس ملک سے نکال دو۔ ان مسلمانوں نے آخر ان کا لیا کیا ہے؟ بات وہی ہے یہاں بھی کہ یہاں کا جو پجاری طبقہ ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہاں اسلام کا سکہ جم گیا تو ہماری آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور پوجا پاٹ کرا کر کے اور نہ جانے کتنے ڈھونگ کر کے جو ہم لوگوں سے اصول کرتے ہیں وہ اصولی کا سارا راستہ بند ہو جائے گا اور لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے، ہماری آمدنی کے ذرائع بند ہو جائیں گے۔ یہی اصل بنیاد ہے دشمنی کی، ورنہ مسلمانوں نے کسی کا کیا لیا ہے اور مسلمان کسی کا کون سا نقصان کر رہا ہے؟ نوکری پر تم براجمان ہو، عہدے جتنے ہیں سب تمہارے ہاتھ میں ہیں، وزارت کی کرسی تمہارے ہاتھ میں ہے، پورے ملک کی آمدنی پر تمہارا قبضہ ہے، سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آخر ان مسلمان بیچاروں نے لیا کیا ہے تمہارے لیے خطرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں سے خطرہ ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ ہے؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی رہ رہی ہے، جہاں رہتی ہے وہاں کے غیر مسلم اس علاقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کی جگہ جانا پسند نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ جتنا عمدہ ماحول مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے رہتا ہے اتنا عمدہ ماحول ہم کو کہیں نہیں ملے گا۔ سب اس بات کو دل سے جانتے ہیں کہ مسلمان وفادار قوم ہوتی ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے،
مسلمان حامی اور ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کے کام آتا ہے، تو بجائے نقصان کے مسلمان سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے تمہارا۔ اسی بیماری کے موقع پر غیر مسلموں نے اپنے مردوں کے قریب جانا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے ان کے جنازوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر کے ان کے گھاٹ پر پہنچایا، جلانے کے لیے وہاں لے گئے، جو ان کا مسان گھاٹ ہوتا ہے وہاں بھی لے گئے، اور خود قبر کھود کر کے دفن بھی مسلمانوں نے کیا۔ انہوں نے تو قریب بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اب بتاؤ تمہاری قوم تمہارے کام آ رہی کہ مسلمان تمہارے کام آ رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے اگر مخالفت ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہے پیچھے کوئی راز۔ تو راز وہی ہے کہ اگر اسلام پھیل جاتا ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ قوم جو پجاری بنی ہوئی ہے اور جو پوجا پاٹ کا پیشوا بنی ہوئی ہے اس کی آمدنی خطرے میں۔ تو یہی خطرہ اس وقت بھی لاحق تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور یہ مذہب حق لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ شروع میں تو مذاق اور تمسخر کرتے رہے کہ چند آدمی ہیں، کس کام کے ہیں، کیا کر لیں گے، لیکن حق ایسا چراغ ہے جس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ حق آیا تو جتنے نیک بخت لوگ دنیا میں تھے اس نظام کو دیکھ کر اور اس نظام کو سن کر بھاگ کر کے آ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ خود قریش مکہ میں جو اچھے اور اعلیٰ درجے کے دماغ رکھنے والے لوگ تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے سب سے زیادہ ہوش مند اور صاحب لیاقت لوگوں میں سے تھے، سمجھے؟ ایک دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ ابو طالب کے گزر جانے کے بعد بہت زیادہ ستائے جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دیا تھا کہ بھائی وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری جان مال محفوظ رہے، مکے میں تو تمہاری جان مال محفوظ نہیں ہے، جا سکتے ہو۔ اجازت دے دیا، تمام لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ستائے جا رہے تھے۔ حضرت نے ایک مسجد بنائی تھی اپنے دروازے کے سامنے اپنی زمین پر، مگر تھی وہ سڑک پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تو آنے جانے والے جتنے لوگ ہوتے سب کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے سنتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ عرب تھے اور قرآن عربی زبان میں تھا تو ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کلام میں کیا کہا گیا ہے ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، چونکہ انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، ہر جانے والا راہگیر کھڑا ہو جاتا اور قرآن سننے لگتا۔ زیادہ تر لوگ اس میں سے مسلمان ہو جاتے۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ابو بکر کی وجہ سے بھی اسلام پھیل رہا ہے، انہوں نے حضرت ابو بکر کو مجبور کیا کہ تم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے۔
تم کھلم کھلا قرات نہیں کر سکتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری اس مسجد کو ہم ڈھا دیں گے، اس مسجد کو گرا دیں گے، اور بھی جس طرح سے بھی ستایا ہو۔ غرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان مشرکوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو فیصلہ کیا کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اس جگہ رہ کے کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ ہم بھی ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے ارادے سے اپنا بوریا بستر لے کر کے مکہ چھوڑ کر نکل پڑے۔ مکہ چھوڑ کر 4 منزل تک پہنچ گئے۔ ایک منزل ہوتی ہے 16 میل کی، 4 منزل ہوئی 64 میل کی، اور 64 ڈیڑھے قریب 100 کلومیٹر سمجھ لیجئے، اتنی دور جا چکے تھے مکہ چھوڑ کر۔ وہاں مکے کا ایک سردار ابن الدغنہ مل گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بوریا بستر لیے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، تو سامنے آیا، اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ مسافر آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں جا رہا ہے۔ سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کروں بھائی، مکے والے رہنے نہیں دے رہے ہیں، یہ جینے نہیں دے رہے ہیں، تو کہیں چلا جاؤں گا، وہاں رہ کر کے آزادی کے ساتھ میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا، مکے والے ہم کو رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ ابن الدغنہ چونکہ بڑا رئیس آدمی تھا، مکے کا سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا کہ ابو بکر یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اگر تم جیسا آدمی مکے میں نہیں رہے گا تو پھر مکہ خالی ہو جائے گا شریفوں سے، پھر مکے میں رہی کون جائے گا؟ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ رہ گیا مشرکوں کا ظلم و ستم، تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ گویا اس نے اپنی پناہ دے دی کہ آپ میری پناہ میں رہیں گے، میری نگرانی میں رہیں گے، اور آپ کو کوئی بول نہیں سکتا، آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا، آپ چلیے مکہ۔ وہ واپس لے آیا 4 منزل سے، اور یہاں آ کر قریش مکہ کے کو اکٹھا کر کے اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر ابو بکر جیسا ہمدرد، حامی، عقل مند، شریف آدمی، ایسے لوگ اگر مکے سے نکل جائیں گے تو مکے میں رہ کیا جائے گا؟ اس لیے میں نے ان کو امن دے دیا ہے، پناہ دے دی ہے، خبردار کوئی آدمی ان کے ساتھ شرارت نہیں کرے گا۔ یہ ہے حضرات صحابہ، جن کی شرافت، جن کی ہمدردی اور جن کی انسانی سربلندی اتنی بلند تھی کہ تمام لوگ ان کی شرافت کے قائل تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر گھر آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اب بہرحال نماز تو پڑھنا تھا، تلاوت کرنا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے انسان ہیں جنہوں نے جیسے ہی اسلام سامنے آیا ہے فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، سمجھے؟ اس طرح سے بہت سے لوگوں نے جیسے ہی سنا ہے ویسے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔
کہ یہ ہے مذہب، یہ ہے حق، اور اس کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ ہے ناحق. تو جتنے سعادت مند لوگ تھے مکے میں وہ سب اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو اب ان پجاریوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری چراغی کا رستہ بند ہو جائے گا، اس لیے دشمنی کا ماحول بنا. حضرات صحابہ ستائے گئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستائے گئے، اور اتنا ستائے گئے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد، جب تک ابو طالب تھے شرارتیں تو ان کی شروع سے جاری تھیں. مسلمانوں کے ستانے کا سلسلہ شروع سے جاری تھا. اسی بنیاد پر حضور نے سن 5 نبوی میں حضرات صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت دے دیا تھا. مگر ساتھ ساتھ یہاں پر مکے کے اندر حضور انفرادی طور پر لوگوں کے پاس پہنچ کر کے اسلامی تعلیمات ان کے سامنے رکھتے تھے اور اسلام کا اصول پیش کرتے تھے، اور لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے. سن 6 نبوی کے شروع میں حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے. سن 6 نبوی کے آخر میں حضرت عمر مسلمان ہو گئے. حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کو مارنے اور ستانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. عمر ان لوگوں میں سے تھے. آخر کار ایک دن حضرت عمر اس وقت نہیں تھے، اس وقت صرف عمر تھے. عمر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. ایک سبب اور تھا، حضرات صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے یہاں مسلمان ہوتے ہیں اور یہاں سے مسلمان ہونے کے بعد یہ حبشہ میں جا کر کے اکٹھا ہو جائیں گے تو حبشہ میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان سے ہم کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، ان سے خطرہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آ کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں. اس لیے قریش مکہ نے ایک مشورہ کیا تھا. یہ پہلی منصوبہ بندی ہے جو اجتماعی طور پر قریش مکہ نے کیا تھا. سرداروں کو اکٹھا کیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ پہلے تو چلو ابو طالب کے پاس، چونکہ ابو طالب مکے کے ان رئیسوں میں سے تھے کہ جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا اور ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی شرارت ان کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. وہ جبہے دار رئیس تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گا، اور میرے دیکھتے ہوئے میرے بھتیجے کو اگر کوئی آنکھ دکھائے گا تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا. ابو طالب وہ شخص تھے. سن 5 نبوی میں جب حضرات صحابہ حبشہ پہنچے اور یہ قافلہ مسلمانوں کا وہاں پہنچ گیا، پہلا قافلہ 15 آدمیوں کا تھا، بعد میں اور لوگ گئے، پھر سینکڑوں کی تعداد ہو گئی. تو قریش مکہ نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک وفد بھیجا جائے شاہ نجاشی کے پاس، اور کچھ تحفے تحائف لے کر کے جائیں. پہلے تحفہ پیش کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ بھگوڑے جتنے ہمارے یہاں کے آئے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں، اور یہ بھاگ بھاگ کر کے آپ کے یہاں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کیجیے. چنانچہ
دو آدمی منتخب کیے گئے جو گویا کی پورے مکے میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند سمجھے جاتے تھے. ایک تو تھے عمرو ابن عاص اور دوسرے تھے عبداللہ ابن ربیعہ. ان دونوں آدمیوں کو بھیجا گیا تحفہ تحائف لے کر کے. وہاں جب بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ ایک طرفہ بات نہیں سنی جاتی, آپ لوگ اپنی بات رکھیں اور یہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے. دربار میں دونوں کی پیشی ہوئی, دونوں کی بات سنی گئی. حضرت جعفر نے اٹھ کر کے تقریر کیا دربار میں, اور حضرت جعفر نے سورہ طٰہٰ کی آیات بادشاہ کے سامنے پڑھی. بادشاہ تو چونکہ نصرانی تھا, مذہبی آدمی تھا اور حق پرست تھا, جب اس نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو اس نے کہا قسم خدا کی اس کلام میں اور انجیل میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ مذہب بالکل برحق ہے, اور جو ان کی تعلیم محمد کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بالکل درست اور صحیح ہیں, ساری آسمانی کتابوں کے مطابق ہیں, اس لیے ان کو رسول ماننا چاہیے, اور جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ناحق پر ہیں. یہ فیصلہ کر دیا شاہ نجاشی نے, اور ان کے جتنے تحفے تحائف لے کر کے گئے ہوئے تھے سب واپس کر دیا. کہا اس کو لے آؤ اور جاؤ اپنے گھر, ہم ایک مسلمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. جب اس وفد کی اتنی بڑی ناکامی ہوئی تو اب جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے, جو مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے, یہ اپنا سارا غصہ ان کے اوپر اتارنے لگے, دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کو عام کرنے کا جو آپ کا فریضہ تھا اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی. چنانچہ اسی کے نتیجے میں حضرت امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گئے, حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر میں نے بتایا تھا آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن لوگوں میں سے تھے. ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہیں, ایسے یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. بھائی بھائی سے جدا ہو رہا, ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا بھائی غیر مسلم ہے, باپ مسلمان ہے تو بیٹا غیر مسلم ہے, بیٹا مسلمان ہے تو باپ غیر مسلم ہے, ماں مسلمان ہے تو بیٹی غیر مسلم ہے, بیٹی مسلمان ہے تو وہ غیر مسلم. یہ ایک عجیب قسم کا وبال ہے جو پورے ہمارے شہر میں برپا ہے, اس کو ختم ہونا ہے. تو حضرت عمر نے بیڑا اٹھا لیا, نکال لی اپنی تلوار اور کہا کہ یہ فتنہ اس طرح ختم نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کا قتل نہیں کر دوں گا. جو اس مذہب کے اصل بانی مبانی ہیں, جو اس کی بنیاد ہیں, آج چل کر کے میں انہی کو صاف کر دیتا ہوں. جب وہ نہیں رہیں گے نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. یہ فیصلہ لے کر کے نکلے تھے. راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے, اولین مسلمانوں میں سے ہیں. وہ مل گئے, اور عمر کو معلوم تھا کہ سعد جو ہیں یہ مسلمان ہیں اور محمد کے ساتھیوں میں سے ہیں. سعد بن ابی وقاص جب ملے تو انہوں نے کہا ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں جات رہا تھا محمد کا معاملہ صاف کرنے کے لیے, لیکن لاؤ پہلے میں تمہیں کو صاف کر دوں, پہلے میں تمہیں کو صاف کر دوں تو اس کے بعد محمد کا نمبر آئے گا. ادھر آؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عمر کیا تم مجھ کو صاف کرو گے, اور تم کتنوں کو صاف کرو گے؟ تم کو میری بہت بڑی فکر ہے, تم کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. کہا کیا ہوا, میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے بہنوئی کا نام سعید تھا. کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے ہو, میری خبر لینے آئے ہو.
جو یہ سنا، چونکہ معاملہ اپنے گھر کا تھا، چلے تھے اتنی بڑی دشمنی نبھانے کے لیے، اور دیکھا کہ اسلام میرے ہی گھر میں پہنچ رہا ہے، رخ مڑ گیا، حضرت سعد کو چھوڑ دیا اور چل پڑے اپنی بہن کے گھر۔ پہلے تو خوب پٹائی کیا، مارا پیٹا دونوں کو، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ سب کے خون کچڑ ہو گیا، سب کے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد دل میں کچھ ایک اضطراب پیدا ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہاں کے دو گنڈے ہیں، عمر اور ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کو تو مسلمان کر دے تو اسلام کو طاقت مل جائے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی ایک دن پہلے، اب وہ قبول ہونے والی تھی۔ جب بہن بہنوئی کو خوب مارا تو بعد میں دل میں اضطراب پیدا ہوا، کہنے لگے اچھا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے بتاؤ وہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ اب بہن کو بھی تیش آ گیا، چونکہ مار کھائی ہوئی تھی، بہن کو بھی تیش آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، اور جو کلام ہم پڑھ رہے تھے، حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، سمجھے، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کے پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، اور جو کلام ہم پڑھ رہے تھے وہ نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو میں تمہارے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ جب بہن نے اتنی جرأت کے ساتھ، بہرحال عمر کی ہی بہن تو تھی، جب اتنی جرأت کے ساتھ یہ بات کہی، تب تو ان کے دل میں کچھ اور چوٹ لگی۔ اب دل میں کیا آیا، ان کا اچھا لاؤ پانی کہاں ہے، میں غسل کروں گا۔ غسل کیا، جب غسل کر کے بیٹھے تو فاطمہ نے وہ صحیفہ جو اس وقت قرآن نازل ہو چکا تھا، وہ صحیفہ لا کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب عمر پڑھ رہے ہیں اس کو، پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ میں خود غلطی پر ہوں، یہ کلام حق ہے۔ کہنے لگے محمد کہاں ملیں گے؟ اس وقت حضور اپنے صحابہ کو لے کر کے حضرت ارقم کے مکان میں پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ حبشہ جانے والوں کے علاوہ مکے میں رہنے والوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی، مگر سب دار ارقم میں چھپ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے اور تلاوت بھی کرتے تھے، دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، مگر بند ہو کر کے باہر نکل کر کے ہمت نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے بہن سے پوچھا محمد کہاں ملیں گے، بتایا دار ارقم میں ملیں گے، وہی حضور ہیں۔ سیدھے نکلے اور تلوار جیسے کھلی ہوئی تلوار لیے ہوئے تھے، میان میں نہیں ڈالا، ویسے کھلی ہوئی تلوار لے کر کے چل پڑے۔ وہاں دروازے پر پہنچے، دستک دیا، دروازہ کھولو، لوگ سمجھ گئے تو عمر آ گئے۔ سب کا دماغ بھننا گیا کہ ابھی تک دور دور سے یہ شرارت کرتا تھا، آج تو یہ ہمارے سر پر آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے سے، اور یہ بہت بڑے پہلوانوں میں سے تھے حضرت امیر حمزہ۔ جب صحابہ ڈرنے لگے تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میری تلوار دو میرے ہاتھ میں، آج میں عمر کو سبق سکھا دیتا ہوں، اگر حق قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج میری تلوار ان کی گردن صاف کر کے ان کی چھاتی پہ رکھ دے گی، دماغ صحیح ہو جائے گا عمر کا۔ کھولو دروازہ، چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت امیر حمزہ آگے آگے دروازہ کھولنے کے لیے، پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنڈی کھول دی گئی، آنے دو۔ جیسے ہی کنڈی کھلی اندر داخل ہوئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کے عمر کا گریبان پکڑ لیا، خود حضور نے، امیر حمزہ نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، حضور نے پکڑ کر کے گریبان اور جھٹکا دیا عمر کو اور کہا عمر تم اپنی شرارت سے باز نہیں آؤ گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کا غلام بننے ہی کے لیے تو آیا ہوں میں آپ کی غلامی لکھانے ہی کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں شرارت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنے کا مطلب دشمنی بڑھتی جا رہی تھی قریش کی جانب سے اور مشرکوں کی جانب سے، شرارت بڑھتی چلی جا رہی تھی، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ اندر اندر چل رہا تھا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے، 40ویں مسلمان تھے، دار ارقم میں 40ویں تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا کہ کیوں نہیں، حق ہی حق تو ہے تمہارے پاس، نہ حق کا یہاں کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر کے نماز پڑھیں، چھپ کر کے دین سیکھیں اور سکھائیں، عمر کے رہتے ہوئے تو ایسا نہیں ہوگا، اب تو ہم چل کر کے حرم شریف کے اندر نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر اگر تم چاہتے ہو تو چلو۔ اب حضرت عمر آگے آگے اور پورا قافلہ پیچھے پیچھے حرم شریف پہنچے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ اب عمر کو دیکھ کر کے ہر ایک کا پتا پانی ہو رہا تھا کہ ہاتھ لگاویں تو کیسے لگاویں، اس میں تو عمر موجود ہے جو مکے کا سب سے بڑا مچھندر ہے، وہ موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھلا کون ہاتھ لگا سکتا ہے کسی کو اور کون شرارت کر سکتا ہے؟ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور سن 10 نبوی تک چلتا رہا، مگر ایک دم کھلم کھلا مسلمانوں پر کوئی بڑا اقدام کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی قریش کو، اس لیے کہ ابو طالب موجود تھے اور وہ بڑے سرداروں میں سے تھے۔ مگر جب سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب مشرکوں اور کافروں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا آسان بن گیا، مگر حضور کی تعلیم کا اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ 11 نبوی میں ایک وفد آیا ہوا تھا مدینے سے، حضور نے موسم حج میں ان سے جا کر کے ملاقات کی، ان کے سامنے دین کو رکھا تو 6 آدمی مسلمان ہوئے مدینے کے۔ اگلے سال 12 آدمی مسلمان ہو کر کے آئے اور یہاں مکے کے اندر مینا کی گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ یہ مدینے کے لوگ تھے۔ اب 12 آدمی ہو گئے مدینے کے۔ مدینے والوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی عالم، کوئی قاری، اس وقت عالم کو قاری کہا جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن کا جو جاننے والا ہے وہی قاری ہے، اور ان کی زبان چونکہ عربی تھی اس لیے اگر قاری ہے تو وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے، سارا قرآن اس کو یاد ہے، سارا قرآن سمجھتا بھی ہے، تو سب سے بڑا عالم بھی ہوتا۔ تو ان لوگوں نے درخواست کیا کہ کوئی قاری یعنی عالم دین آپ ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمارے مدینے میں چل کر کے اس دین کی تشہیر کرے اور اس دین کو کا تعارف کرائے، لوگوں کو دین کی اصلی حقیقت سمجھائے۔ حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ اگلے سال 72 آدمی آئے مسلمان ہو کر مدینے سے، اور اسی مینا کی گھاٹی میں حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اب ان حضرات نے درخواست کی کہ حضور آپ یہاں بہت تکلیف میں ہیں،
یہاں کے لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں اور ہماری امان میں آپ رہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم میری ہجرت کے لیے نہیں آیا ہے، اور جب تک حق تعالی شانہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کوئی کام نہیں کر سکتا، میں ابھی نہیں چل سکتا ہوں۔ سن 14 نبوی شروع ہو چکا تھا، ادھر ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، میدان صاف تھا، ادھر خطرہ بڑھتا جا رہا تھا کہ ہم جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام اتنا ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہاں تو مکے میں تو لوگ مسلمان ہو ہی رہے ہیں، اب قرب جوار کے قبائلی علاقوں میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ اسلام تو مدینے بھی پہنچ گیا، اور مدینے میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اس کی خبر تھی ان کو۔ ابو جہل موجود تھا، عقبہ ابن ابی معیط موجود تھا، امیہ ابن خلف موجود تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا، اب تو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اگر اب ہم اس مذہب کو دفن نہیں کر دیتے تو یہی مذہب ہمارے مذہب کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ مشورہ سن 14 نبوی میں پھر ہوا، ایک مشورہ سن 7 میں ہوا تھا، اب یہ سن 14 میں یہ دوسرا مشورہ ہو رہا ہے۔ اس میں سارے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے، غور و فکر کرو کیا کیا جائے، محمد کا فتنہ تو بہت بڑھتا جا رہا ہے، اگر اس فتنے کو روکا نہ گیا تو ہم لوگوں کا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے اس فتنے کو ختم کرنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے بتاؤ۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اس میں ایک شخص نجد سے بھی آیا ہوا تھا جو شیخ نجدی کے ساتھ مشہور ہے، جس کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان تھا۔ اب چاہے وہ جناتی شیطان رہا ہو چاہے انسانی شیطان رہا ہو، بہرحال تھا واقعتاً شیطانی ہی۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک مکان کے اندر بند کر دو تاکہ بھوک پیاس کی وجہ سے اپنی موت مر جائیں۔ شیخ نجدی نے کہا یہ فیصلہ تمہارا صحیح نہیں ہے، ایسا کرو گے تو محمد کے ساتھیوں کی تعداد بہت ہو چکی ہے، لڑائی ہو جائے گی، فتنہ اور بڑھ جائے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ کہا پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے، اور پھر ان کو دوبارہ مکے میں آنے نہ دیا جائے۔ شیخ نجدی چونکہ پریسیڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، محمد جہاں رہیں گے وہیں دین پھیلائیں گے اور وہیں تعداد بڑھ جائے گی، یہ اسکیم بھی تمہاری صحیح نہیں ہے۔ سب کی جب ہو چکی تو ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے کہا میری ایک رائے۔ کہا کیا؟ کہا کہ محمد کو بس قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو دوسرے سرداروں نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بنو ہاشم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، قصاص کا مسئلہ آ جائے گا، جو آدمی قتل کرے گا جس کی تلوار سے قتل ہوگا اس کو بھی وہ لوگ قتل کریں گے، وہ بھی قتل ہوگا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر قبیلے کے سردار کو اکٹھا کیا جائے، یا ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو اکٹھا کیا جائے، محمد کو گھیر لیا جائے، ایک بارگی سب کے سب تلوار چلاویں ان کے اوپر تاکہ سب قاتل بن جائیں،
اور جو سب قاتل بن جائیں گے تو بنو ہاشم سب سے قصاص کیسے لیں گے؟ سب سے قصاص تو لے نہیں سکتے. قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل کو. کہا سب سے قصاص تو لے نہیں سکیں گے، دیت پر مجبور ہو جائیں گے. اور دیت دینا آسان ہے چونکہ ہر قبیلے میں بڑھ جائے گی اور سب لوگ کچھ کچھ کر کے چندہ کی طرح سے اکٹھا کر کے اور دیت ان کی ادا کر دی جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا. شیخ ندوی نے کہا یہ بات رہی اول نمبر کی، یہی ترکیب کی جائے. ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ یہ کام کب کیا جائے. کہنے لگے زیادہ دیر مت کرو، کل کا کل. آج ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ. کہاں جاؤں؟ مدینے چلے جاؤ، یعنی ہجرت کا حکم آ گیا. ہجرت کا حکم آ گیا. حضور دوپہریہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں پہنچے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کرنے کی، ابو بکر چلو تیاری کرو. 3 دن تو اچھا. ادھر حضور نکل گئے گھر سے حضرت ابو بکر کے یہاں، پھر واپس آئے اور رات کو دوبارہ نکلنے کے نیت سے. ادھر ان لوگوں کا قافلہ، جو قافلہ کیا بلکہ سارے قبیلوں کے ایک ایک آدمی سب اکٹھا ہونے لگے حضور کے گھر پر کہ محاصرہ کیا جائے، اور صبح کو جب نماز کے لیے اٹھیں گے تو اسی وقت ان کے اوپر تلوار چلائی جائے. یہاں 2 دن ہی میں حضور نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ حضرت علی کو بلا کر کے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جانا، میرے پاس فلاں 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 آدمی کی امانت ہے اور یہ امانت یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ امانتیں سب کی ان کے گھر پہنچا دینا، کسی کی امانت میرے ذمے باقی نہ رہ جائے، اور تم میری چارپائی پہ لیٹ جانا. اب یہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں حضور کے گھر کا، سمجھے کہ صبح ہونے دو، صبح کو کام کیا جائے گا. صبح کے وقت جب اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے بستر پر. حضرت علی سے پوچھا محمد کہاں گئے؟ کہا مجھے کیا خبر، تم جانو، تمہیں زیادہ فکر رہتی ہے، تم کو معلوم ہونا چاہے، مجھے کیا پتا کہ کہاں گئے. حضرت علی کو گالی دیا، دھکا دیا، جو کچھ بن سکا کیا حضرت علی کے ساتھ، مگر قتل نہیں کیا. یہ ہے وہ آخری سازش جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. یہ تھا ان کا مکر. یہ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو. یہ تدبیر ان کی پوشیدہ طور پر ہو رہی تھی. قرآن دوسری جگہ آیت میں کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب یہ چھپ کر کے دار الندوہ میں آپس میں مشورہ کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ یا ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کا قتل کر دیا جائے. ادھر یہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر اللہ کی تدبیر ہو رہی تھی، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن کے آیت میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ بیان کیا گیا. اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. یہ جو لوگ خفیہ تدبیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ جیسے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا. کیا یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو اس طرح سے ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس بات سے مطمئن ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے ویسے ہی جیسے قارون کو دھنسایا تھا. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا.
قوم لوط پر عذاب آیا ہے تو نیچے سے زمین اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے پٹک دی گئی ہے، الٹا ہو گئی ہے، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے۔ دلدل ہی نہیں، وہاں جھیل بن گئی ہے، بحر میت کے نام سے آج بھی وہ موجود ہے، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں؟ اللہ کا داؤں ان کے داؤں سے بڑا ہے، اللہ انہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، ان کے اوپر عذاب بھی لا سکتا ہے جس عذاب کا یہ احساس بھی نہ کر سکیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ سفر میں ہو اور حالت سفر میں اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ان کے اوپر بھیجے کہ یہ ڈر ڈر کے مر جائیں۔ ڈر ڈر کے مرنا ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے یہ کرونا جب نکلا تو جب موتیں ہونے لگیں تو جو لوگ زندہ تھے وہ گھبرا گئے، ابھی تو وہ جا رہا ہے کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے، ہر آدمی کو اپنی فکر پیدا ہو گئی، یہی ہے تخوف، خوف زدہ ہو جانا۔ ایسا عذاب آئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو ہلاک کر دے، پہلے کچھ لوگ، پھر کچھ لوگ، پھر کچھ لوگ، پھر آخر میں سب لوگ۔ ایسا بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے ان شریروں کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ رہ گیا یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اتنی بڑی بڑی سازشیں، اتنی بڑی بڑی تدبیریں ہوئیں، اللہ نے ایسا کوئی عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان، بڑا رحم والا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، موقع دیتا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا، اس لیے جلدی عذاب نہیں بھیجتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے عبدیالیل کے پاس گئے تھے پناہ مانگنے کے لیے، عبدیالیل نے الٹا جواب دے دیا کہ ہم کوئی مدد تمہاری نہیں کر سکتے، الٹا طائف والوں نے حضور کو پتھر مارا۔ حضور آئے اور ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ گئے راحت لینے کے لیے۔ آسمان کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر لا کر کے لاد کر کے پیس دوں اس کے نیچے، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، جنہوں نے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا میں ان کو پہاڑ ان کے اوپر ڈال کر کے ہلاک کر سکتا ہوں، آپ اجازت تو دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز میں نہیں چاہتا ہوں، یہ نادان ہیں بیچارے، ہم کو پہچان نہیں رہے ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ انہوں نے بھلے نہیں پہچانا، ان کی اولاد ہمیں پہچان لے گی، ان کو یہ دولت نہیں مل رہی ہے، راس نہیں آ رہی ہے، ان کی آل اولاد کو یہ دولت ملے گی اور وہ سب اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے، مجھے اس کی امید ہے، اس لیے ان کو تباہ مت کرو۔ جب اللہ کا رسول اتنا مہربان ہے کہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جلدی کہاں ہلاک کر دیں گے، جنہوں نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو۔ بھائی مشرک اور کافر بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے میں جلدی نہیں کرتے ہیں، یہی ہے حقیقت ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔